مبارک بعد نماز عشاء ہم یہاں نواز ٹاؤن نیو شکریال ضلع و تحصیل اسلام آباد میں عظیم الشان فقید المثال کثیر الاوصاف باعزت اور باوقار سالانہ مجلس سے مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہے، اور میں علاقہ حاضر کی املاک کمیٹی کے صدر محترم انتہائی عزت کے لائق عزت مآب چودھری محمد اسلم ناز صاحب کی دعوت پر نظریہ عزیزم انتہائی ہر دل عزیز ثنا خان رسول ملک محمد آصف نقشبندی آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ میں بہت خوبصورت انداز میں عادل قریشی صاحب نے اور خلیق الزمان نقشبندی صاحب نے بارگاہ ختمی مطلبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک موجود ہے، سورۃ البقرہ ہے، پارہ سیقول ہے، اور 247 248 اور 249 اور 250 نمبر آیات کو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تلاوت کیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے روحانی خزانوں کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی مکمل توجہ میری جانب مبذول کر لیں، اور بیر کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میری طرف دیکھیں، چھوڑ دے رہنے دیں۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا روحانی سرمایہ جب لوٹ لیا گیا اور بہت طویل عرصے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہماری ناکامیوں کا سبب ہمارا روحانی سرمایہ لٹ جانا ہے، جس طرح کہ آج پاکستانی قوم کا روحانی سرمایہ لٹ چکا ہے، لیکن ابھی تک انہیں بنی اسرائیل کی طرح احساس نہیں ہوا۔ میری باتوں کو حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ قرآن حالات قدیمہ ہی بیان نہیں کرتا، حالات جدیدہ سے بھی آگاہ کرتا ہے، اور آنے والے حالات سے بھی ہمیں آگاہی اور آشنائی بخشتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث فرمائے گئے ان کا نام ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث ہوئے ان کا نام ہے حضرت یوحنا ابن قالب علیہ السلام۔ حضرت یوحنا کے بعد جو نبی مبعوث ہوئے ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث ہوئے ان کا نام ہے حضرت الیسع علیہ السلام، اور حضرت الیسع علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے نبی مبعوث فرمائے گئے ان کا نام ہے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ اور یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ درخواستیں ہیں جو امت پیش کر رہی ہے، اور نبی ان کی درخواستوں کو سن کر اپنے آپ کو لاچار بنا کے پیش نہیں کر رہا بلکہ صاحب اختیار بنا کر پیش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن بنا کے پیش فرما رہا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قوم بنی اسرائیل کا جو روحانی سرمایہ تھا وہ نبی کے نالین تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے۔
اور آپ کتنی دلچسپی رکھتے ہیں قرآن کو سننے میں، یہ آگے چل کے مجھے حالات خود واضح کریں گے۔ پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام سعید الفکر اور متین الخیال اور انتہائی جلیل الاوصاف لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں اہل سنت کا وکیل بن کے بات کر رہا ہوں اور آپ جج بن کے بات سماعت کریں۔ آپ جج بن کے بات سماعت کریں۔ وہ روحانی سرمایہ کیا تھا؟ وہ روحانی سرمایہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اپنے راستے کا تعین کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ بہت جلد منزل آشنا ہو جائیں گے۔ اور پیر صاحب کی توجہات ہمارے شامل حال رہے گی اور ان کی دعائیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ خیر اور ذریعہ نجات ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ ذریعہ نجات اور روحانی سرمایہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے نالین تھے۔ آسمان سے نازل ہونے والی الہامی کتابوں کے شہید شدہ اوراد تھے۔ من اور سلوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 سال میدان طیہ میں نازل ہوتا رہا، اس سے کچھ بچا کھچا مال تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے عصا اپنے ساتھ لائے تھے وہ عصا تھا، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کی وہ تصویریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی، نہ کہ کیمرے کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ یہ وہ روحانی سرمایہ تھا جو اس صندوق کے اندر موجود تھا، اور اس صندوق کو جسے قرآن نے تابوت کے نام سے یاد کیا، اور یہ وہی تابوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے حضرت موسیٰ کو دریا کے سپرد کرنے سے پہلے بنوایا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے 20 پارے کی سورہ قصص میں موجود ہے۔ اور توجہ ایک طرف کیجئے، جس وقت یہ روحانی سرمایہ جالوت نامی بادشاہ اور اس کی قوم عمالقہ لوٹ کر لے گئی، جس طرح کہ آج یہود و ہنود نے آپ کا ایمانی سرمایہ لوٹ لی ہے، اسی طرح اس دور میں قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کا روحانی سرمایہ لوٹ لیا تھا۔ نبی کے نالین اس وقت بھی لوٹے، اور کچھ عرصہ پہلے بادشاہی مسجد سے میرے اور آپ کے نالین بھی چورے ہوئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، اور پھر عزت رسول کے پہلے داری کی بات کرتے ہیں، اور آپ کو احساس ذمہ داری یاد دلاتا ہوں کہ قرآن صرف اردو کے ختم پڑھنے کے لیے نہیں آیا، نظام انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کوئی تمیز فروشی کی کتاب نہیں ہے، قرآن نظام انقلاب اور صحیفہ ہدایت ہے۔ جب اس قوم کا روحانی سرمایہ لوٹ لیا گیا تو بنی اسرائیل پے در پے ناکامیوں کا شکار ہونے لگی۔ بارش نہیں ہوتی ہے تو وقت میں نہیں ہوتی، بے روزگاری عام ہو گئی، مال مرنے لگے، لوگ بے روزگار ہونے لگے، ہر بندہ وحشت اور باربریت کا ایک چہرہ لے کر درندگی اور بھیانک رویوں کا ایک کردار بنتا دکھائی نظر آنے لگا۔ تو قوم کے سنجیدہ لوگوں نے ایک میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ میں 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ جس وقت تک ہمارا روحانی سرمایہ واپس نہیں آئے گا اس وقت تک ناکامیاں ہمارا مقدر بنے گی۔ وہ یہودی ہو کے جانتے تھے کہ نبی کے نالین نبی کے قدموں کے ساتھ مس ہونے والے چمڑے کے نالین بھی انسان کی زندگی اور ایمان کا مقدر بدل دیا کرتے ہیں۔ اور 72 سال پہلے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو
ابھی تک اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا تو خدا اور رسول سے دھوکہ نہیں ہو رہا تو اور کیا ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ چودھری اسلم ناز صاحب، ذرا اس بات پر ناز کرنا، اور قرآن کتنے ناز کے ساتھ یہ بات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہے، اور میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو یہ ہدیہ کرتا ہوں کہ قوم حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم جہاد کر سکے اور نبی کے نالین کو واپس لا سکے۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ ذرا اس گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس بادشاہ کی قیادت میں ہم جہاد کریں اور نبی کے لوٹے ہوئے نالین اور انبیاء کے تبرکات کو واپس لائیں۔ اگر میرے عزیز آپ نے اس بات پہ غور کیا تو یہاں بہت اہم نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مذہباً یہودی ہے لیکن بادشاہ انتخاب کروانے میں، بادشاہ کے چناؤ میں خود نہیں کر رہے، نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کر دیں۔ اس لیے کہ جمہوریت کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، نبی کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کی صداقت کو ذرا سمجھنے کی کوشش تو کریں نا کہ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ نبی نے ان کے چہروں کو دیکھا اور ان کے چہروں کی کتاب کو پڑھنے کے بعد نبی نے کہا قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، مینوں تہاڈے کرتوت لگ دے کہ تساں جہاد نہیں کرنا۔ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، تو آڈے کرتوت دستے پہن کے تسی جہاد نہیں کر سکو گے کہ بادشاہ مقرر نہ کرواؤ، کیونکہ بادشاہ مقرر کروان تو بعد جہاد کرنا پائے گا تے نبی دے نالین دی عزت دے پہرا دینا پائے گا۔ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال، تم نے جہاد نہیں کرنا، مجھے پتہ ہے گھر دے جمعہ دے دن کبھی کسی نہیں گنتی کی۔ قال هل عصيتم ان كتب کا ترجمہ بنتا ہے گھر جمعہ دے سمے گنتی نہیں کرنا ہے۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، لیکن قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا، ہمیں ہماری اولادوں سے جدا کیا گیا، ہمارا ایمانی اور روحانی اور ربانی سرمایہ لوٹ لیا گیا، تو فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، نبی نے کہا اگر تم نے جہاد نہ کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چودھری صاحب جب اتنی بات طے ہو گئی نا، نبی کے اور امت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، ایک ایکٹ ہوا، ایک عہد ہوا، ایک پیما ہوا، بادشاہ مقرر ہونے لگا، تو نبی نے قدرت کی طرف دیکھا اور پوچھا یا اللہ بادشاہ کس کو مقرر کیا جائے؟ جب نبی نے یہ پوچھا تو قدرت نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ شموئیل علیہ السلام سے کہہ دو کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا
یہ وہ ڈنڈا ہے جو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو شادی کے موقع پہ گفٹ کیا تھا. جس کا قد اس ڈنڈے کے برابر ہونا اسے قوم کا بادشاہ مقرر کر دے گا. یا اللہ مجھے کیسے معلوم ہوگا اتنی بڑی آبادی کے اندر کہ کس کا قد ڈنڈے کے برابر ہے؟ فرمایا ڈنڈا خود ہی انتخاب کرے گا کہ بادشاہ کسے ہونا چاہیے. کبھی قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں. آپ نے تو قرآن میں اسپیشلائزیشن کیا ہے نا, قرآن کو پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ قرآن پڑھیں تو صحیح. قرآن دور جدید کے تقاضوں کو کس طرح پورا کرتا ہے, اور اب آپ کے ذہن میں کون سی فلم چل رہی ہے, کیا سین چل رہا ہے, وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا ذہن کہاں کہاں گردش کر کے دوبارہ یہاں آ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہے. یہ مردے بخشوانے کے لیے نہیں, یہ تو 14 طبق کو روشن کرنے کے لیے آئی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بازار کے اندر ایک موچی کی دکان ہے, جوتیاں گاٹتا ہے, اور جب کوئی گاہک نہیں ہوتا تو گدھے کے اوپر گھڑے لاد کر لوگوں کو فری میں پانی پلاتا ہے. اس کا گدھا گم ہو گیا. جب اس کا گدھا گم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ گدھا تلاش کر کے لاؤ. بیٹا گدھا تلاش کرنے کے لیے نکلا تو باپ نے بیٹے کو کندھے سے پکڑ کے کہا جس وقت تک گدھا نہ ملے گھر نہیں آنا, گدھا تلاش کر کے لانا, کیونکہ اس گدھے کے اوپر میں گھڑے باندھ کر لوگوں کو پانی پلاتا ہوں اور نیکیاں کماتا ہوں. بیٹا گدھا تلاش کرنے کے لیے نکلا, اپنے محلے کے دوست کو ساتھ لیا, اور تلاش کرتے 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 کئی گھنٹے بیت گئے, گدھا نہیں ملا. بیت المقدس کے دروازے سے گدھے کے متلاشیوں کا گزر ہوا, پیاس لگی تھی پانی پینے کے لیے, دروازے سے اندر داخل ہوئے تو اندر مصلی پہ نبی بیٹھے تھے جن کا نام حضرت شموئیل ہے. وہ جس کا گدھا گم ہوا تھا اس نے اپنے دوست کو کہا بھائی وہ سامنے نبی بیٹھے ہیں, گدھا تلاش کر کر کے ہم تو پاگل ہو گئے. یہ نبی جو ہوتا ہے نا یہ علوم غیبیہ رکھتا ہے, نبی سے گدھے کے بارے میں پوچھنا لے کہ ہمارا گدھا کدھر ہے. نبی کے پاس کہ حضور ہمارا گدھا گم ہو گیا, میں ذمہ دار ہوں, جو آپ جوڑے گھٹنے زمین پہ رکھے, ہمارا گدھا گم ہو گیا, آپ ہمارا گدھا بتا سکتے ہیں. ادھر نبی کا وہ ڈنڈا جو 10 ہاتھ تھا وہ ڈنڈا خود حرکت میں آیا اور گدھا پوچھنے والے کے قد کے برابر کھڑا ہو گیا. گدھا پوچھنے والے کے قد کے برابر کھڑا ہو گیا تو نبی نے کہا بیٹا گدھے کو کیا کرو گے, میں تمہیں بادشاہ نہ بنا دوں. بولے بولے بولے. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے, میں فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر خوش رہے جنتوں کو جلا دو. کوئی فائدہ نہیں ایسی روایتیں بیان کرنے کا جن سے امت کی اصلاح نہ ہو. امت کو قرآن کی ضرورت ہے. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. پہلے اپنے اندر کوئی قابلیت کا جوہر تو پیدا کرو نا. پوچھنے والوں نے گدھے کو پوچھا, نبی نے کہا گدھے کو کیا کرو گے, میں تمہیں بادشاہ نہ بنا دوں. اس نے کہا حضور میں کہاں اور بادشاہی کہاں. نبی نے کہا رہنے دے, ہم صلہ دیتے ہیں جو نبی پہ بھروسہ کرتا ہے.
لیے دی ہے، دل بولنے کے لیے نہیں، دل دھڑکنے کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں ہے ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ۔ یہ تو اقبال نے کہا نا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا دل وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا۔ انہوں نے کہا دل دریا سمندروں ڈوبے دیا جاڑے ہوں، نچے بیڑے نچے چھیڑے نچے ونج مہاڑے ہوں، 14 طبق دل دے اندر تے تمبو واگ تانے ہوں۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن۔ نبی نے کہا تجھے بادشاہ نہ بنا دے؟ حضور بادشاہی اور میں موچیاں نہ مننا، میرا آقا جتیاں گڑدا یا لوگوں نے پانی پلانا بازارے، میں بادشاہ، لیکن قدرت کی طرف سے آواز آئی ہاں تو بادشاہ، کیونکہ بادشاہیاں فیکٹریوں اور لوگوں کی عزتیں لوٹنے سے نہیں ہوتی، فیکٹریاں بنانے سے نہیں ہوتی، بادشاہیاں نبی کی عزت پہ پہرا دینے یا نبی پر بھروسہ کرنے سے ہوتی ہے۔ رب العالمین نے کہا جس کا ڈنڈا جس کا قد آپ کے ڈنڈے کے برابر ہو جائے اسے بادشاہی دے دیجیے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، وہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی جائے تو مناسب رہے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بلا شکت غیر بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو قوم نے کہا حضور ہمارے لیے کوئی وزیر اعظم بھی مقرر کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سماوات کی طرف دیکھا، رب العالمین اس قوم کا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے؟ رب العالمین نے کہا فلاں محلے میں جو لڑکا ہے اسے مصر کا وزیر اعظم بنا دے۔ رب العالمین کیوں اس کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرمایا جب زلیخا نے تیرے اوپر الزام لگایا تھا، ایک 3 سال کے بچے نے تیری گواہی دی تھی۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی باتوں ایک 3 سال کے بچے نے تیری گواہی دی تھی کہ یوسف بے قصور ہے، زلیخا قصوروار ہے۔ جانتے ہو نا کہ رب العالمین جانتا ہوں۔ فرمایا یہ وہی بچہ ہے جو اب جوان ہو گیا، کیونکہ اس نے نبی کی عزت سے پہرا دیا تھا، آج ہم اس کا صدا دینے والے ہیں۔
لجپال 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 سبحان اللہ بولے نا، پھر میں آپ کو اگلا مرحلہ کاؤ سے وزیر اعظم اس لیے بنا دو کہ اس نے آپ کی عزت پہ پہرا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نبی کی عزت پہ پہرا دے تو رب اس کے صلے دیتا ہے۔ جس آلودہ معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس معاشرے میں نبی کی عزت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ معاشرہ بہت آلودہ ہو چکا ہے۔ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی کے نعرے بدبودار نعرے لگ رہے ہیں۔ اب اس پہ تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں مسجد خدا کے گھر میں اس پہ بات کیسے کروں، حالانکہ آپ لوگوں کو احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نبی کی عزت کے پہرے دار بن گئے ہوتے نا تو روڈوں پہ یہ نعرے نہ لگتے۔ آپ نے اس بات کو معمولی بات سمجھا ہے، اس امت نے اس بات کو معمولی بات سمجھا ہے کہ آج ناجائز ماں باپ کی ناجائز اولادیں روڈوں پہ فرانس کے جھنڈے اٹھا کر پھرتی ہیں، اور اعلانیہ قرآن، صحابہ، حضرت عائشہ، رسول اللہ، انبیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی توہین کی جاتی ہے، اور یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ قرآن بھی سن لے آزادی، نبی بھی سن لے آزادی۔ اللہ بھی سن لے آزادی، اقبال بھی سن لے آزادی، عمران بھی سن لے آزادی، یہ نعرے لگتے ہیں۔ یعنی کفر کتنی تیاری کے ساتھ آپ پر اپنا جال ڈال چکا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ ابھی تک جدید نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری نہیں۔ یہ علوم قدیمہ نہیں ہے، یہ علوم جدیدہ ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، یہ مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، یہ 14 طبق کو روشن کرنے کے لیے آنے والی کتاب ہے۔ رب العالمین نے کہا، اعلان کر دیجئے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ فرمایا سن لیجئے، آج میں نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ اس قوم کا مزاج بھی پاکستانی قوم کی طرح تھا۔ آگے سے کیا کہنے لگے؟ اے جنہیں گلہ اسی کرنے انہوں نے یہی گل کی تھی، خود سوچ لینا، میں پڑھنا تھوڑے سامنے۔ آگے سے کہنے لگے، قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ پیسے ہمارے پاس ہیں، یہ تو غریب آدمی ہے، اسی کیوں بادشاہ بنا دیا؟ ایک گلہ آگتی ہے، جیڑا جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جیڑا جتنا بڑا لوگوں کی عزت دا بیوپاری اور لوگوں کی عزت کا ڈاکو ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو جتنے زیادہ بندے مرواتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ یہی اس قوم کا مزاج ہے، یہی اس قوم کا مزاج تھا۔ پیسے ہمارے پاس ہیں اور بادشاہ غریب کے بیٹے کو بنا دیا۔ آگے سے رب نے جواب دیا، بادشاہی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس معیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ قرآن بیان فرما رہا۔
تکلم دیتی ہے، کہنے لگی یہ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی نشانی ہونی چاہیے، صرف علم اور جسم کافی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک اور نشانی بھی رب العالمین کی طرف سے ہونے والی ہے۔ 40 سال ہو گئے تمہارا ایمانی اور روحانی سرمایہ لوٹ لیا گیا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے چوری کیے گئے نالین واپس آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ اگر نبی مقرر کرے نا تو نبی کا جو قوم سرمایہ لوٹ کے لے جاتی ہے وہ سرمایہ واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بادشاہ کا چناؤ نبی کے ذریعے کروایا جائے نا تو امت کے حالات خود بخود بدل جایا کرتے ہیں۔ سیاسی صاحبوں، اگر نبی کے ذریعے انتخاب کروایا جائے تو امت کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، باشعور ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میرا سوال ہے 72 سال ہو گئے پاکستان کو معرض وجود میں آئے، 72 سالوں میں آپ نے کتنی بار رسول اللہ سے مشورہ کیا ہے؟ سوچئے، اس قوم نے تو نبی سے مشورہ کیا تھا نا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو، تو نبی نے بادشاہ مقرر کر دیا عبدالحکیم رضوی صاحب۔ 72 سالوں میں انہوں نے کتنی بار رسول اللہ سے مشورہ کیا؟ یا آپ نے پھر ابھی تک نبی کو زندہ نہیں مانا؟ پھر جو آپ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہے پھر یہ وہابیوں کی ضد میں پڑھا ہے، آپ نے ابھی تک پھر نبی کو زندہ نہیں مانا؟ جو وہابیوں کی ضد میں نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے نا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ درود و سلام کسی کی ضد میں نہ پڑھنا، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا کہ حسین کا بابا ادھر موجود ہے اور یہ ہے ایمان کا معیار۔ کوئی ایمان کے لیے کسوٹی بناؤ، کوئی پیمانہ بناؤ۔ 72 سالوں میں آپ نے نبی کو اگر زندہ آپ کو آزاد ہوئے، ظاہری طور پہ جو آزادی آپ کو ملی ہے، اس آزادی میں 72 سالوں میں آپ نے کتنی بار نبی سے مشورہ کیا؟ حالانکہ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگو کہ اللہ تعالیٰ آج بھی کہہ رہا ہے تم آج بھی میرے نبی سے مشورہ کرو۔ صرف میرا نبی تمہیں مشورہ نہیں دے گا بلکہ تم میرے نبی کے مشورے کو اپنے کانوں سے سنو گے۔ شرط یہ ہے کہ پکارا زبان سے نہ جائے، دل اور روح کی گہرائیوں میں پکارا جائے۔ آپ سے دعا لینے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اگر بات قبر کی زیارت کی ہے تو پاکستان میں قبریں موجود ہیں، زیارت ہم یہاں کر لیں۔ اتنی تاکید اس بات پہ کیوں کی جا رہی ہے کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ پر ظلم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم حج کے ارادے سے آؤ اور جب پاک اور طیب ہو جاؤ تو پھر میری بارگاہ میں آؤ تو مشورہ بھی لو گے۔ کیا آج کی سورہ خطرہ پہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نہیں لکھی ہوئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ؟ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے پاس آؤ اور میرے نبی سے مشورہ کرو، میرے نبی سے سفارش کی درخواست کرو۔ میرا نبی تمہاری درخواست سن کے مجھ سے سفارش کرے گا اور جب مجھ سے میرا
ناصر جواب چاہیے، جواب چاہیے. قرآن صرف حضور کی ظاہری زندگی کے لیے تک ہے. حضور صرف نبی اپنی ظاہری زندگی تک ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے، قرآن قیامت تک کتاب ہے اور یہ آخری امت قیامت تک امت ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت تک کلمہ ہے. محمد رسول اللہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی نبی ہے. تو پھر اب جو بھی نظام چلے گا وہ مشاورت محمد رسول اللہ سے چلے گا. پہلے احساس ذمہ داری پیدا کرو کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں وہ ہماری آہوں کو سنتا کتنا ہے. وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہ محمد رسول اللہ ہے. وہ قوم یہود تھی، تم کنتم خیر امت ہو. اگر قوم یہود پر مہربانیوں کا یہ عالم ہے تو خیر امت پر اللہ کی مہربانیوں کا عالم کیا ہوگا. مجھے ایک بات بتاؤ اور میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے مشورہ دینا. میں اسی شہر میں رہتا ہوں، بعد میں مشورہ مجھے دے دینا. مجھے سمجھا دینا اگر میری سمجھ میں نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کے سامنے ایک بات رکھی. یہ جو آخری امت ہوگی نا، ان کے چہرے قیامت کو وضو کی پانی کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. بات ہے، آپ نے سنی. ان کے پیر اور ان کے ہاتھ حضور چمک رہے ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا کہ ان کو ٹھڈا لگے گا، میں ان کا ایک گناہ معاف کروں گا، ایک نیکی لکھوں گا، ایک درجہ بلند کروں گا. اللہ نے ہر نبی کو یہ بات بتائی کہ یہ جو آخری نبی کی امت ہوگی یہ گناہ کا ارادہ کرے گی، ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کر نہ لے. نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی لکھ دی جائے گی. کہا نا، سنیے آپ نے بات، میں نے یہاں پہ کوئی تجزیہ کرنا ہے. اللہ نے کہا یہ نیکی کریں گے تو ان کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں ملے گی. لیکن ایک گناہ کریں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اور یہ جو آخری امت ہے یہ کروڑوں گناہ کرے، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے تو میں ان الحسنات یذہبن السیئات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. حضور میرا ایک سوال ہے، یہ گناہ کریں گے معافی مانگیں گے، گناہ نیکی میں بدل جائے گے. یہ ایک نیکی کریں گے میں 10 نیکیوں کا ثواب کروں گا. یہ ایک گناہ کریں گے میں ایک گناہ کروں گا. یہ نیکی کا ارادہ کریں گے نیکی لکھی جائے گی. یہ گناہ کا ارادہ کریں گے، جب تک گناہ کریں گے ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہ وضو کریں گے، ان کے وضو کے قطروں کے برابر میں ان کے گناہ معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی خوبیاں بیان کی ہیں، میں اگر خوبیاں گنتی کروں تو یہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں خوبیاں بنتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی کو بھی یہ بات نہیں کی کہ یہ جو آخری نبی کی امت ہے نا، اس کے اندر یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا. ہماری خوبیاں تو بتائیں، ہمارے گناہ نہیں بتائیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں پھر کہہ دیتا ہوں، ہر نبی کو ہماری خوبیاں تو بتائیں، ہمارے گناہ نہیں بتائیں. جس اللہ کو ہماری خوبیوں کا پتہ ہے اس کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں تھا. جس نے ہمیں تخلیق کیا اسے معلوم تھا، لیکن کسی نبی کو ہماری خوبیاں بتائیں، ہمارے گناہ نہیں بتائے. جس سے ہم یہ دلیل پکڑنے میں حق بجانب ہے کہ جس نبی کی وجہ سے 1,24,000 انبیاء کے سامنے اور رب تیرا پردہ رکھ رہا ہے، تیرے پہ لازم ہے کہ جب اس محمد کی عزت پہ بات آئے تو تو مصطفیٰ کی عزت کا پردہ رکھا.
کہ موسیٰ علیہ السلام کے نالین واپس آ جائیں گے اور آئیں گے کس طرح؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے جلوس کی شکل میں لائیں گے. یہ میرے سامنے قرآن ہے. تحملہ الملائکہ. لیکن آخر کار ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ہماری نشانیوں سے سبق صرف وہ لیتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے. اللہ نے یہ بات نہیں کی ہے کہ ساری میری گل منو. اللہ کیا کھسنا نو کھاؤ، مننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ان کنتم مؤمنین، جو میرے نبی کا غلام ہوگا وہ بغیر دلیل کے مان لے گا. اس وقت بھی دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے اور 1.5 ارب مسلمان ہے، باقی سارے کفار ہیں. یا اللہ سب کو مسلمان کر دیتا. علامہ اسماعیل حقیقی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہر دور میں کفار کی اکثریت رہی ہے، مسلمان اقلیت میں رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بہت قریب ہے اور یہ اللہ کی خاص خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اگر اللہ سب کو مسلمان کر دیتا نا تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا، شاید اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ بھی تیری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی واضح کر کے تجھے بتا دیا ہے. یہ راستہ مدینے جاتا ہے، یہ راستہ یہودیوں کی طرف جاتا ہے. تو نے کون سا اختیار کرنے والا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. وقال لهم نبیہم، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے نالین واپس آ گئے، امامہ واپس آ گیا، من و سلوہ کے ٹکڑے واپس آ گئے، آسمانی کتابوں کی شہید شدہ اوراق واپس آ گئے، حضرت آدم کا ڈنڈا واپس آ گیا، تابوت سکینہ. قرآن نے اس بکسے کو کہا تابوت سکینہ. تابوت سکینہ کا معنی ہوتا ہے وہ صندوق، وہ باکس جس سے دیکھ کر سکون ملے. جسے دیکھ کر سکون ملے. اب اس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور ریسرچ کر کے مجھے بھی بتانا ہے کہ ادھر ہی نبی کے نالین ہے، ادھر ہی آسمانی کتابوں کے شہید شدہ اوراق ہے. بکسے کے اندر کوئی علیحدہ باکس بنے ہوئے تھے، یہ ایک ہی تھا. اس بات پہ اب آپ تحقیق کریں گے، آپ کو مجھے بھی بتائیں. ساری تحقیق میں کر کے لائے ہو، کچھ آپ کریں، کچھ آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں نا. آپ بھی کچھ سوچے تو صحیح نا، کچھ تو سوچے. حضور آخری بات ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت طالوت جب بادشاہ مقرر ہو گئے تو طالوت علیہ السلام نے لشکر مقرر کیا جس لشکر کی تعداد ہے 7,83,083 افراد. حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام سے کہا کہ ان کو خطاب کرو اور ان کو کہو کہ تم نے جہاد کرنا ہے، لیکن جہاد کرنا ہے جس راستے پر تم نے جانا ہے نا، اس راستے کے اوپر ایک نہر آئے گی، اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا. اگر تم پانی جو میرا ہوگا وہ پانی نہیں پیے گا اور جو پانی پی لے گا وہ بزدل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی عزت کے لیے جو نکلتا ہے نا اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. نبی کی عزت کے لیے جو بھی نکلتا ہے اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن، آپ کی توجہ ہے جناب؟ تاریخ بدل گئی، سبحان اللہ وہی رہے گی. تاریخ بدلی ہے، سبحان اللہ نہیں بدلی. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جو میرا ہوگا وہ پانی نہیں پیے گا. فمن شرب منہ فلیس منی
ومن لم ينام فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة 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 غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سر بڑی عزت نال سنے نا تے میں تواڈے نال اتنی گلاں کر شروع سبحان اللہ ماشاء اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. چودھری اسلم صاحب ادھر وانو گل دسی اے آیت فلما فصل طالوت مطلب ٹھیک ہے اے تو ترجمہ ذرا پڑھ کے سنا فلما فصل طالوت پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. سبحان اللہ. جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو کہا اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گستاخ رسول کے مقابلے میں جب بھی تمہیں نکلو گے تمہیں آزمائشوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. وہ گستاخ موسیٰ تھے اس معاشرے میں گستاخ محمد ہے. کیا یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے کہ محمد کی سن لے آزادی قرآن کی سن لے آزادی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے ابھی رکیے ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر مسجد سے عزت رسول کی بات ہو جائے تو تم بوٹوں سمیت تمہارے پالے ہوئے بدماش علماء کو اٹھا کر جیلوں میں بند کرتے ہیں. اسلام آباد لاہور کوئٹہ حیدرآباد کراچی کی سڑکوں پر کفر بکا گیا اور رسول اللہ کی گستاخیاں کی گئی. اگر ریاست اس بات پر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتی تو کل پھر کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو پھر گلہ نہ کرتا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ فرات سے جھنڈے اٹھا کر نعرے لگ رہے ہیں کفر بکا جا رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. آگے بڑھیے پڑھو جی تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. کون؟ اللہ. تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں. سبحان اللہ. جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں. جو پانی حرام سی ناجائز سی گندا سی کوئی قرآن میں جاری سی ماشاء اللہ وہ تو صاف ستھری نہر سی ماشاء اللہ. لیکن تو پینا نہیں. اتنے نبی گالے دسنا چاہنا ہے کہ ہر دیکھ کا چمچہ نہیں بننا صرف رسول اللہ کا بات کہنا ہے. اچھا وہ میرا نہیں. اور جو نہ پیے وہ میرا ہے. ٹھیک ہے پڑھے. اور جو نہ پیے وہ میرا ہے. اگر میں قرآن پڑھتا ہوں الا من اقترف غرفة بیدی مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو فشربوا منه الا قليلا منه تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے نہیں پیا. فلما جاوزه هو والذین جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے تو قالوا لا طاقت لنا اليوم تو بولے ہم میں جو آج طاقت نہیں بجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے
اس کے لشکروں کی لشکر سے لڑنے کی کہ وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا وہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ کم جماعت یعنی کم جماعت غلبت فئۃ غالب آتی ہے کم جماعت غالب آتی ہے سب نے پانی پی لیا صرف 313 بندوں نے پانی نہیں پیا 7,83,083 بندوں میں سے سب نے پانی پیا صرف 313 بندوں نے پانی نہیں پیا اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے نا غالب صرف وہی ہوا کرتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین گل مقدس سامنے 15 لاکھ دی فوج ہے ادھر 313 سبحان اللہ 7,80,000 تک پانی پیتی بیٹھا نا وہ تے گئے انہوں نے کڈو سبحان اللہ وہ گئے اس راستے کی آزمائشاں آنے لیکن جڑا آزمائش کو پورا اتر جانا نا پھر اسے دیدار مصطفیٰ سے سیراب کر دیا اسی لیے امام حسین فرماتے ہیں نا اگر مرنا ہی ہے تو پھر بستر پہ کیوں اگر مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آتی ہے تو پھر بستر پہ کیوں پھر تلواروں کے سائے میں کیوں جس رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا لیکن دیوار کے ساتھ 9 تلواریں لگی ہوئی تھیں آج مسلمان حضور کی تلوار کی بات کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے تو فخر کے ساتھ کہے کہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے اور الحمدللہ تلوار کے ساتھ پھیلے گا ڈرامے بازیوں سے باہر نکلو رسول اللہ کے گھر میں 9 تلواریں دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اللہ کے رسول دنیا سے جاتے ہوئے بھی بتا کے جا رہے تھے اپنا اسلحہ تیار رکھ لیں سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ 15 لاکھ کا لشکر جالوت لے کے آئے 313 افراد کا لشکر لے کے حضرت طالوت گئے قرآن کہتا ہے جب 313 نے حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں 313 نے جالوت کے 15 لاکھ کے لشکر کو دیکھا کہ انہیں یہ نہیں آکیا کہ وہ 15 لاکھ کی اسی طرح 313 تھے کی کر سا انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا اللہ ایسا صبر بھی دے میں ساڑھے ہوتے رحمت کی بارش بھی کرے پھر رسول اللہ فرمایا اس مقام تے جدو آیتاں نازل ہوئیاں کہ اللہ کے رسول فرمایا پھر 15 لاکھ دے لشکر دے ہوتے 313 غالب آئے 313 غالب آئے اور قیامت تک یہ عقیدہ مل گیا کہ جنگ ایٹم بموں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی جنگ ایمان کے ساتھ لڑی جاتی اور یہاں اگر انٹیلیجنس کے بندے موجود ہیں تو میری یہ بات نوٹ کر لیں اور اس بات کو تحریر کر کے لے جائیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اگر تمہارے پاس ایٹم بم ہے تو انڈیا کے پاس بھی ایٹم بم ہے تمہارے پاس میزائل ہے تو انڈیا کے پاس بھی میزائل ہے تمہارے پاس فوج ہے تو ان کے پاس بھی فوج ہے لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو 1965 میں تم نے لڑائی نہیں لڑی تھی تم نے جہاد کیا تھا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے 1971 میں تم نے سیاست کے لیے لڑائی کی تھی جہاد نہیں کیا تھا تو نور جہان کو تم آگے لے کے گئے تھے کہ میرے ڈھول سپاہیا اللہ نے تمہیں 2 جہانوں میں ذلیل کر کے رکھ دیا 65 میں تم نے فرشتوں کی مدد سے جنگ جیتی تھی کیونکہ تم خدا کے لیے لڑ رہے تھے 71 میں تم اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو 71 میں تم نے پورا ملک کھو دیا اس لیے کہ تم اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے 1965 میں خدا نے فرشتے بھی بھیجے جیلم سے سلمان پارک بھی آ گئے موہرے سے قاسم موہروی بھی آ گئے داتا علی حجویری بھی آ گئے فرید الدین بھی آ گئے شاخی سرور بھی آ گئے شاہ رکن عالم بھی آ گئے زکریا ملتانی بھی آ گئے میاں میر لاہوری بھی آ گئے پیر مکی بھی آ گئے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر رسول اللہ بھی آ گئے کربلا سے امام حسین اور غازی عباس علمدار بھی آ گئے 65 کی جنگ میں کیونکہ تم خدا کے لیے لڑ رہے تھے 71 میں تم اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے اقتدار کے لیے جب بھی لڑو گے ہار جاؤ گے خدا کے لیے جب بھی لڑو گے جیت جاؤ گے
माशाअल्लाह, क्या آج بھی اگر چاہتے ہو کہ پاکستان اپنی روحانی بنیادیں مستحکم کر لے تو یہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم قرآن کی طرف پلٹ آئے، سبحان اللہ، قرآن کے روحانی نظام کی طرف پلٹ آئے، قرآن کے روحانی نظام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور اسے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو، علماء سے پوچھو، کیونکہ سارے جاہل نہیں ہوتے، سارے وقت پرست اور ابن الوقت نہیں ہوتے، سارے پیٹ پرست نہیں ہوتے اور سارے پیٹ کے پجاری بھی نہیں ہوتے۔ تم تلاش کرو، تمہیں آج بھی قرآن کی انگلی پکڑا کر مدینے کا راستہ بتانے والے صاحب فکر و دانش ملیں گے۔ آؤ آج کی اس محفل میں تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، عزت رسول پہ پہرا دیں گے، ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، میرا جسم اور میری مرضی والی لبرل آنٹیوں کو، موم بتی مافیا کو اس ملک سے بھگائیں گے، محمد عربی کے نظام کو لائیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے بیلوس سپاہی بنیں گے اور یا اللہ کی عزت کی حفاظت کریں گے، صحابہ کی عزت پہ پہرا دیں گے، سیدہ زہرا بطول کی چادر تطہیر پہ پہرا دیں گے، رسول کی عزت پہ پہرا دیں گے اور امت کو اس مشن کے لیے تیار کریں گے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ جو انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ ہے 92، اس کی حفاظت کریں گے۔ خطرہ پاکستان کو کوئی نہیں، خطرہ مجھے اور آپ کو لاحق ہو گیا ہے، خطرہ مجھے اور آپ کو ہے، خطرہ پاکستان کو کوئی نہیں۔ پاکستان رسول اللہ کی عطا ہے، لیکن اس ملک کے اندر انگوٹھے چومنے والے، عاشق رسول، میلاد کے جلوس نکالنے والے عشاقان رسول، چڑیاں لگانے والے عشاقان رسول ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، یہ نبی کے نالین پر پہرا دینے کی بات ہے۔ اگر نبی کے نالین پر پہرا دینے کے لیے اتنی بات ہے تو حسنین کے نانا کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ کیا بات ہے، جس کی جو بھی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی بات آئے، جب ناموس رسالت کی بات آئے، حرمت رسول کی بات آئے، عزت رسول کی بات آئے، ان لبرل آنٹیوں اور موم بتی مافیا کی بات آئے، ان مغنیہ کی بات آئے، ان زانی اور بدکارہ اور بدمعاش عورتوں کی بات آئے، ملک پاکستان کو آلودہ کرنے والے اور نکاح کو ڈرامہ اور ڈھول کہنے والے ان بدمعاشوں کی بات آئے، جب امت میں مفتی کبھی اور طاہر اشرفی جیسے بےغیرت لوگ پیدا ہو جائیں تو پھر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت قرآن کی طرف آ کر رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتی ہوئی نظر آئے۔ یہ ہے امت کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کو امت نے نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ چودھری اسلم ناز صاحب آپ کو، آپ کے جتنے رفقا ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ سب خوش رہیں، سلامت رہیں اور اسی طرح آپ کے یہ چہرے چمکتے رہیں۔ یہ چمکتے چہرے بتا رہے ہیں، یہ چمکتے چہرے بتا رہے ہیں کہ ایمان کی حرارت ہی نہیں، ابھی ایمان کی چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، صرف کوئی کوشش کرنے والا نہیں کہ بھوک مگا کر اس ایمان کی چنگاری کو اور بڑھتا دے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو سلامتی اور استقامت نصیب فرمائے، آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔